اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد 22 جمادی الثانی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اور یہ غور کرنے والے لفظ ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر معاملے میں قائد اور لیڈر ہوتے ہیں، جن کا درجہ ہمیشہ امامت کا رہتا ہے، جو لوگ دنیا کے اندر ہمیشہ مقتدا اور پیشوا کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اور دو قسم کی دنیا کے اندر قیادتیں ہوتی ہیں۔ ایک قیادت ہوتی ہے سیاسی، انقلابی، ملی، قومی، ایک قیادت ہوتی ہے روحانی، ایک قیادت ہوتی ہے فکری، ایک قیادت ہوتی ہے اس طرح کی کہ بندہ کچھ کر جائے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں تو ان کی تربیت ہوتی رہے، وہ یقین کامل کی دولت بانٹتا رہے، اس کو دیکھنے والے، پڑھنے والے، سننے والے جب بھی اس کے قریب جائیں ان کے اندر کو ذوق ہی بیدار ہو، جب بھی اس کو سنیں، اس کو دیکھیں تو ان کی طبیعت میں کوئی نیا نکھار ہی پیدا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کا عجیب رنگ ہے کہ اگر ملی، قومی، عالمی قیادت والے ان کے پیچھے چلیں گے تو انہیں بھی بڑی خیرات ملے گی۔ وہ دلیر لیڈر، وہ دلیر رہنما کہ جنہوں نے منکرین زکوٰۃ کے معاملے میں اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہاں تک اعلان کر دیا کہ بھئی یہ کام میں ضرور کروں گا، چاہے میں مدینہ شریف میں اکیلا رہ جاؤں مدینہ منورہ میں، اور جنگل کے درندے آ کے میری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں، تو پھر بھی قیادت چونکہ میرے ذمے ہے تو میں سب کچھ قربان کر کے بھی دین متین کا تحفظ کروں گا۔ یہ ہے ان کی وہ قیادت جس کے پیچھے پھر لوگ چلے۔ لیکن ایک تو یہ تاریخ ہے کہ ایک مضبوط اعصاب والے قائد، اور ایک تاریخ یہ ہے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا میں وفادار کہا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو عاشق کہا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ فنا ہے اپنے محبوب کی محبت میں، بڑے بڑے لوگوں کو کہا گیا کہ ان سے بڑھ کے ادب والا کوئی نہیں۔ لیکن تاریخ لکھنے والے اور قوموں کے حالات قلم بند کرنے والے اور لوگوں کو ادب کا، عشق کا، وفا کا پیغام دینے والے جب بھی قلم اٹھاتے ہیں اور وفا کی وہ حد تک جانے لگتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے جو نام نظر آتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ وفا بھی ختم ہے، ادب بھی ختم ہے، عشق بھی ختم ہے۔ کوئی دنیا کی تاریخ جس میں ادب لکھا جائے گا وہ محتاج رہے گی کہ اسے خیرات صرف حضرت صدیق اکبر کے دروازے سے ملے گی۔ وفاداری ہو، ادب ہو، عشق ہو، جانثاری ہو۔ یہ لوگ بڑا کچھ دیکھ داکھ کے چلتے ہیں، لیکن اقبال جیسے لوگ کہنے لگے جس بندے نے ختم کر دی ہے بات، ختم بس کر دی کہ اس سے آگے ہماری کائنات ختم ہو جاتی ہے، بس وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہماری دنیا شروع بھی مدینے والے محبوب کے قدموں سے ہوتی ہے اور ختم بھی مدینے والے محبوب کے قدموں میں۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس، ختم ہو گئی بات۔ تو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا، ان کے احوال کو جاننا ادب والے لوگوں کے لیے، عشق والے لوگوں کے لیے، اتباع والے لوگوں کے لیے، سید عالم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنے والے لوگوں کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ وہ جتنی دیر تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اتنی دیر تک پتہ نہیں چلے گا کہ حضور کا ادب کیسے کرنا ہے، حضور کی اتباع کیسے کرنی اور محبوب سے محبت کیسے کرنی۔ یہ ضروری کام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا کہ اس کے رستے پہ چلو، اس کی راہ پہ چلو جو میری طرف رجوع لایا ہے، جس نے میری طرف رجوع کیا اس کے پیچھے چلو۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تھا۔ آدمی جس لیول کا ہوتا ہے اس کی دوستیاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں، اور جب کوئی بڑا آدمی کسی دینی اسلامی روحانی زندگی کو اپناتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہ زندگی اپنا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو صاحب تفسیر روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑے گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق کے، جو تاجر تھے نا بڑے بڑے مکے کے، چونکہ جناب صدیق اکبر بھی تاجر تھے، جو تاجر سارے دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے۔ کون کون؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ تاجر تھے۔ تو جب پتہ چلا نا کہ ایک بڑے تاجر نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر آدمی تک بات پہنچ گئی، ہر شخص نے اس بات کو سن لیا۔ اب وہ سارے لوگ تصدیق کرنے کے لیے کہ یار بڑا سیاںا بندہ ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تاجروں میں اس کا بڑا نام ہے، کاروباری لوگ اسے بڑے قریب سے جانتے ہیں، تو وہ تصدیق کرنے کے لیے سارے لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس آئے۔ حضرت صدیق اکبر سے تصدیق اس طرح کی سنی، اس طرح کی تصدیق سنی، اس طرح کی تصدیق سنی کہ پھر سارے ہی مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ گئے، حضور کا کلمہ پڑھ گئے، بس تصدیق کرنے آئے، تصدیق کرنے آئے حضور سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تیریاں ویکھ کے اداواں تے میں مرید ہی ہو گئی۔ پھر وہ سارے حضور سید عالم آئے تھے تصدیق کرنے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ تو وہ نا حضور کی غلامی میں آ گئے۔ تو سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس غلام کا یہ حال ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں انقلاب برپا کر دیں۔ اتنا اثر ہوا باقی لوگوں پہ کہ وہ تصدیق کرنے آئے تھے، تصدیق کرنے، اور ایسی تصدیق انہوں نے کی، ایسی تصدیق کی کہ پھر ساری زندگی مدینے والے محبوب کے گن گا کے گزار دی، ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مقدس زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزارا۔ آپ مختلف مقامات پر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف شانیں آپ کو قرآن حکیم میں نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی۔ اور وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی، چھپا کے بھی، دن کو بھی، رات کو بھی۔ تو یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، اور راز ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی ہی کو آپ دیکھ لیں تو علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایک دفعہ خرچ تو ہمیشہ کرتے رہتے تھے،
ایک دفعہ ارادہ بن گیا، اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں ایک دفعہ ارادہ بن گیا کہ میں نے 40,000 دینار خرچ کرنے اللہ کی بارگاہ، اور کرنے اس طرح ہے کہ دن کو بھی خرچ کرنے، اور اگر کوئی آدمی رات کو لینا چاہے تو اسے یہ نہ محسوس ہو کہ یہ تو صرف اجالے میں دینے والے ہیں، اگر کوئی رات کی تنہائی میں لینے آئے گا تو اسے بھی دیں گے، خرچ کریں گے اللہ کے رستے میں۔ اور 10,000 دینار، 40,000 کل دینے تھے، 10 خرچ کیے دن کو، 10 خرچ کیے رات کو، 10 اس وقت خرچ کیے جب ساری دنیا اعلان ہوتا ہے نا چندے کا تو سارے دے رہے ہوتے ہیں، 10 اس وقت خرچ کر دیا 10,000 دینار، اور پھر 10 چھپا کے خرچ کیا، 10 چھپا کے بھی خرچ کیا، یعنی اس وقت بیچ مجمع کے بھی دینا بعضوں کا بہتر ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر کہیں خرچ کرتا ہے تو پھر دوسرے بھی دیکھ کے خرچ کرتے ہیں، تو جب سب دے رہے تھے تب بھی دیا، اور جب کوئی نہیں دے رہا تھا تو تب بھی دیا، اور دن کو بھی دیا اور رات کو بھی دیا، تو رب کریم نے پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو آپ پڑھیں، اس پر آپ غور کریں، تو ایک مقام نہیں درجنوں مقامات آپ کو ایسے ملیں گے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر، تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں اس جنت کی جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں یہ جو کہا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے، پھر ان پر فرشتے اترے اور فرشتے خوشخبری دینے کے لیے اترے، فرمایا یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب